وہ خیبر کے یہودیوں میں سے شمعون کا کوئی رشتہ دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے۔ میں تمہیں اپنی پوری سرگزشت سناتا ہوں، مجھے پانی دو۔ عاصم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمیر نے اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمعون کا مہمان تھا۔ جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمعون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچاؤ۔ میرا باپ شمعون کا رہا سہا قرض چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا، لیکن شمعون نے اتنا اصرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معاوضے کا لالچ بھی دیا تھا۔ یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا اور میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر ہوں، لیکن ہمارا قافلہ پچھلے پہر روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع بھی نہ ملا کہ میں خیبر جا رہا ہوں۔ یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی۔ ہم یہاں غروب آفتاب کے بعد پہنچے۔ کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا تم سو جاؤ، پہلے پہر میرے آدمی پہرا دیں گے، اس کے بعد تمہیں جگا دیا جائے گا۔ میں الاؤ کے پاس سو گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے۔ یہودی نے مجھے گالیاں دیں اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ عاصم نے پوچھا خیبر کے یہودی کو تم سے کیا دشمنی تھی؟ عمیر نے جواب دیا اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن شمعون مجھے کسی بہانے سے گھر سے دور بھیج کر قتل کرانا چاہتا تھا اور مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی۔ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں۔ شمعون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی۔ اس بدکماش لڑکی نے شمعون کے غلام سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے۔ ایک رات میں نے انہیں مکان سے باہر باغ میں پکڑ لیا۔ وہ میرے پاؤں پر گر پڑے۔ مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے کسی پر رحم آ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت نہ کی تو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چند دن خیریت سے گزر گئے، لیکن پھر شمعون کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی۔ ایک دن شمعون اور اس کے لڑکے شہر گئے ہوئے تھے اور میں باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے خادمہ کو بھیج کر مجھے بلایا، لیکن میں نے شمعون کی غیر موجودگی میں اندر جانے سے انکار کر دیا۔ رات کے وقت ڈیوڑی میں باہر سو رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ گئی۔ پاس ہی دو اور نوکر سو رہے تھے۔ میں بے عزتی کے خوف سے بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اب میں شمعون کے گھر نہیں رہنا چاہتا، اس لیے آپ بلا تاخیر اس کا قرضہ چکا دیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسی ہفتے قرضہ چکا دوں گا، لیکن اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شمعون کی بیوی مجھ سے انتقام لینے کے لیے کوئی تہمت تراشی کرے گی۔ وہ مجھے اس قسم کی دھمکیاں بھی دے چکی تھی، اس لیے میں اپنے باپ کے اصرار کے باوجود واپس نہ گیا۔ لیکن 2 دن بعد شمعون مجھے خود لینے آ گیا اور اس کی باتوں سے میرے تمام خدشات دور ہو گئے۔ میرے والد نے مجھے شمعون کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی تسلی دی کہ میں بہت جلد باقی رقم ادا کر کے تمہیں واپس لے آؤں گا۔ اس کے بعد تیسرے دن مجھے اس سفر پر بھیج دیا گیا۔ اس جگہ جب ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ اس قدر اصرار کے ساتھ مجھے ان کے ہمراہ بھیجنے سے شمعون کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ یہودی بار بار مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ یہودی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر کے راستے سے دور کسی جگہ دفن کر دیں۔ ان حالات میں کون کہہ سکتا تھا کہ تم میری جان بچانے کو یہاں پہنچ جاؤ گے؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ منات اور عزا جھوٹے ہیں اور منات اور عزا نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ عاصم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ عاصم نے کوئی جواب نہ دیا اور عمیر نے مایوسی کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ بالآخر عمیر نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا شمعون کو یقین ہوگا کہ میں مر چکا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے اچانک غائب ہو جانے کے متعلق وہ کس قسم کے قصے مشہور کرے گا۔ وہ مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں گے۔ مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو اور میری لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دو کہ کسی کو سراغ نہ مل سکے۔ میں تمہاری مدد کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا، اس ویرانے میں میری موت یقینی ہے۔ عاصم نے عمیر کی طرف دیکھا اور اضطراب کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تم جانتے ہو میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم کسی سے میرا ذکر نہیں کرو گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ عمیر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ عاصم نے پوچھا تم گھوڑے پر سواری کر سکو گے؟ مجھے معلوم نہیں۔ عمیر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا میرا سر پھٹ رہا ہے اور میرا جسم سن ہو رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا۔ ہمارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ کہیں آس پاس چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ عاصم اور عمیر کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں عباد گھوڑا اور اونٹ لے کر پہنچ گیا۔ عاصم نے کہا عباد میں عمیر کو جلد از جلد اس کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں، تم ان میں سے ایک گھوڑا پکڑ لاؤ۔ ٹھہریے، میرا گھوڑا شاید یہی ہو، میں اسی پر سواری کروں گا۔ عمیر یہ کہہ کر اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبائے لڑکھڑاتا ہوا جھاڑیوں سے بندھے ہوئے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ عباد نے عاصم سے پوچھا آپ یہ باقی گھوڑے اور اونٹ یہیں چھوڑ جائیں گے؟ عاصم نے جواب دیا نہیں، یہ غنیمت کا مال ہے، ان کی رسیاں کھول دو، یہ خود بخود ہمارے پیچھے بھاگیں گے، لیکن اگر کوئی جانور پیچھے رہ جائے تو تمہیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔
ہمیں صبح تک ایک منزل ضرور طے کر لینی چاہیے. جب دھوپ تیز ہو جائے گی تو ہم کسی جگہ چند گھڑی سستا لیں گے. پھر اگر راستے میں اس کی حالت زیادہ خراب نہ ہو گئی تو ہم کل رات تک گھر پہنچ جائیں گے. آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ادی کے مکان کے ایک کشادہ کمرے میں چراغ جل رہا تھا. سمیرا ایک نوعمر صحت مند اور خوبصورت لڑکی چراغ دان کے قریب بیٹھی کپڑے سینے میں مصروف تھی. ادی کا چھوٹا لڑکا نعمان جس کی عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. ادی کا دوسرا لڑکا عتبہ کے کمرے میں داخل ہوا اور نعمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، سمیرا تم 2 دن سے اس میں لگی ہوئی ہو، یہ قمیص کب ختم ہوگی؟ سمیرا نے جواب دیا، مجھے وقت ہی کہاں ملتا ہے، سارے دن گھر کے کام میں مصروف رہتی ہوں. نعمان نے کہا، اخی سمیرا نے ہماری قمیصیں کبھی اتنے شوق سے نہیں سیں. بس ختم ہو گئی. سمیرا نے جلدی جلدی چند ٹانکے لگانے کے بعد دانتوں سے دھاگا توڑا اور سوئی پاس ہی ایک تاکچے میں رکھ دی. پھر اس نے قمیص پھیلا کر اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ عتبہ نے اپنے کشادہ چہرے پر ایک شرارت آمیز تبسم لاتے ہوئے کہا، مجھے تو بالکل پسند نہیں. شاید عمیر کو پسند آ جائے. اب ہمیں کھانا دو، بھوک لگ رہی ہے. نہیں، پہلے مجھے یہ قمیص پہن کر دکھائیے. عتبہ نے کہا، بہت اچھا، لیکن اگر مجھے پسند آ گئی تو میں اتاروں گا نہیں. سمیرا نے بے چین ہو کر کہا، جلدی کیجیے، وہ آنے والے ہیں. نعمان نے کہا، اخی ابا جان کو بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے. وہ آ رہے ہوں گے. عتبہ نے یہ کہتے ہوئے اپنی قمیص کے اوپر نئی قمیص پہن لی. نعمان نے کہا، ارے یہ تو بہت ڈھیلی ہے. سمیرا نے جواب دیا، لیکن عمیر کے بالکل ٹھیک آئے گی. اس دن وہ آئے تھے تو میں نے ان کا ناپ لے لیا تھا. عتبہ نے کہا، سمیرا تم عمیر کا بہت خیال رکھتی ہو. سمیرا نے بگڑ کر جواب دیا، کیوں نہ رکھوں؟ کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں؟ اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک ذلیل یہودی کی نوکری میں گزار دیے. عتبہ نے کہا، ارے تم تو خفا ہو گئی. میں نے یہ کب کہا کہ خاندان پر اس کا احسان نہیں؟ باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور سمیرا نے مضطرب ہو کر کہا، وہ آ رہے ہیں، آپ جلدی سے قمیصیں اتار دیں. عتبہ نے قمیص اتار کر اسے دے دی. ادی کمرے میں داخل ہوا. سمیرا نے قدرے بے چین ہو کر پوچھا، آپ اکیلے آئے ہیں، بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ ادی جواب دینے کی بجائے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرا اور اس کے بھائی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے. چند ثانیے کمرے میں خاموشی طاری رہی. بلاخر سمیرا نے کہا، کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ ادی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، مجھے عمیر سے یہ توقع نہ تھی. عتبہ نے پوچھا، باجان عمیر نے کیا کیا؟ کیا گھر آنے سے انکار کر دیا؟ اگر وہ گھر آنے سے انکار کر دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اس نے مجھے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا. اب کوئی یہودی ہمارا اعتبار نہیں کرے گا. سمیرا نے کرب انگیز لہجے میں پوچھا، باجان بتائیے تو صحیح، اس نے کیا کیا ہے؟ وہ شمعون کے گھر سے 200 دینار چوری کر کے بھاگ گیا. عتبہ نے کہا، نہیں ابا جان، یہ بات ناقابل یقین ہے. عمیر چوری نہیں کر سکتا. اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے. پھر وہ بھاگا کیوں؟ میں نے اتنی مصیبتوں سے شمعون کا قرضہ چکایا تھا، صرف 20 دینار باقی تھے اور وہ بھی میں آج لے کر گیا تھا. اب یکا اس کے غائب ہو جانے سے شمعون کا ہر الزام صحیح سمجھا جائے گا. عتبہ نے کہا، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی اس الزام کو درست تسلیم نہیں کرے گا. ادی نے جواب دیا، ہمارے قبیلے کے آدمیوں کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یثرب کے یہودی شمعون کی بات رد نہیں کریں گے. وہ انہیں ہمارے خلاف بھڑکائے گا اور اگر یہودیوں نے ہم سے لین دین بند کر دیا تو اس کی ساری ذمہ داری میرے خاندان پر ہوگی. عتبہ نے پوچھا، عمیر کب سے غائب ہے؟ اسے غائب ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں. 3 دن؟ اور شمعون نے آپ کو آج اطلاع دی ہے؟ ادی نے جواب دیا، شمعون کہتا ہے کہ گھر میں نقدی کے صندوق کی کنجیاں اکثر اس کے پاس رہتی تھیں. پرسوں اس نے مجھے کنجیاں واپس دیتے ہوئے کہا کہ اب میرا جی یہاں نہیں لگتا. تمہارے قرضے کی باقی رقم 2-4 دن کے اندر اندر ادا ہونے والی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے. میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میں نے اسے زبردستی روکنا مناسب نہ سمجھا. سمیرا نے کہا، وہ یہودی یقیناً جھوٹ بولتا ہے. اگر عمیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا. ادی نے جواب دیا، لیکن شمعون یہ کہتا ہے کہ چوری کے متعلق اسے ابھی معلوم ہوا ہے. میرے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی اس سے قرض مانگنے آیا تھا. اس نے نقدی کا صندوق کھولا تو معلوم ہوا کہ 200 دینار کی ایک تھیلی غائب ہے.